آج کا موضوع ہے ہنگامی ضرورت کی وجہ سے عشر کے احکام۔ ضرورت اس وجہ سے محسوس ہوئی، کچھ دوستوں نے کہا کچھ لوگ تو عشر ادا ہی نہیں کرتے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جو لوگ ادا کرتے ہیں ان کو مسائل کا پتہ نہیں۔ تو میں نے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ العزیز ایک موضوع کے اندر یہ سب کچھ بیان کر دوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عشر کا لغوی معنی، اصلی معنی ہوتا ہے 10واں حصہ۔ عشر شریعت میں خدا پاک کی طرف سے زمین کی جو فصل کی پیداوار ہوتی ہے اس میں جو حصہ رکھا گیا ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ فصل کی پیداوار میں جو خدا پاک کی طرف سے حصہ ادا کرنے کا حکم آیا ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ لہذا عشر کا تعلق صرف فصل کی پیداوار کے ساتھ ہے، دیگر مال کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے ارشاد مبارک میں اس حصے کا ذکر فرمایا، قرآن حکیم میں اس حصے کی ادائیگی کا حکم آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن فصل کاٹتے ہو اس فصل کا حق ادا کرو۔ تو جمہور مفسرین اور فقہاء کے نزدیک اس کا مطلب، اس حق کا مطلب عشر ہے کہ فصل کا حق ادا کرو، یعنی اس کا عشر ادا کرو۔ تو آیت کریمہ سے اس کا وجوب ثابت ہوا، کیونکہ آتو امر ہے، حکم ہے، ادا کرو اس کا حق، حکم ہے، اللہ پاک کا حکم واجب بناتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فیما سقط السماء والعیون او کان عشریا العشر فیما سقی بالنضح نصف العشر۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس فصل کو بارش کا پانی ملتا ہے، جو فصل بارش کے پانی کے ساتھ تیار ہوتی ہے یا چشموں کے پانی کے ساتھ، جس پر کچھ لگتا نہیں ہے، قدرتی پہاڑوں سے نکلتا ہے اور وادیوں کے ذریعے پہنچ جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا اس میں عشر ہے 10واں حصہ یعنی۔ اور جو کنویں کے ڈول کے ساتھ فصلیں سینچی جاتی ہیں، پلائی جاتی ہیں، ان کا پانی کنویں کے ڈول سے نکالا جاتا ہے، چاہے بیلوں کے ذریعے چاہے ہاتھ کے ذریعے، پرانے زمانے میں جو ہوتا تھا، اس میں فرمایا نصف العشر، 10ویں حصے کا نصف، آدھا، یعنی 20واں حصہ۔ تو اس طرح جو شرعی واجب فصلوں کی پیداوار میں ہوا وہ دو قسم کا ہو گیا۔ ایک ہو گیا
10वें حصے والا، ایک ہو گیا 20ویں حصے والا۔ جس فصل کو تیار کرنے میں پانی میں مشقت نہ ہو، پانی میں پیسہ خرچ نہ ہو، مفت کا بلا مشقت پانی ہو، تو اس میں رکھا گیا ہے 10واں حصہ، جس میں مشقت ہو یا قیمت ہو، آپ معاوضہ دیتے ہیں پانی کا۔ جس طرح آج کل نہروں سے پانی لیا جاتا ہے تو سالانہ یا 6 ماہی اس کا حصہ دینا پڑتا ہے، حکومت کو پیسہ دینا پڑتا ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے نکالا جاتا ہے، اس کے ساتھ فصل تیار کی جاتی ہے۔ یا کسی علاقے میں اب بھی کنویں ہیں، بیل کے ذریعے یا بندے خود نکال کر ڈولوں کے ذریعے وہ پانی سے فصل تیار کرتے ہیں، تو اس میں 20واں حصہ ہے۔ اللہ پاک کی رحمت دیکھیں، اور اسلام ان الدین یسر، دین آسان ہے، یہ آسانی ہے دین کہ جہاں مشقت نہیں وہاں پر خدا پاک کا حصہ زیادہ رکھا گیا، جہاں پر مشقت ہے وہاں پر کم کر دیا گیا۔ اب بھی اگر اتنی آسانی پیدا کرنے کے بعد کوئی بندہ عشر دینے سے گریز کرتا ہے تو اس کو شرم آنی چاہیے۔ جس طرح تو گریز کر رہا ہے اس کا حصہ دینے سے، اگر وہ گریز کر لے تیرا حصہ دینے سے تو پھر تو کیا کرے گا؟ اللہ پاک کا وعدہ ہے، جس مال سے اس کا حصہ نکالو گے اس مال میں وہ برکت دے گا، اس مال کو محفوظ رکھے گا، آفتوں سے بچائے گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، آپ پیر بھائی ہیں، آپ کے رئیس ہیں ماشاءاللہ، حضرت سید محمد مہتاب حسین شاہ صاحب بہاڑی والے۔ یہ زندہ مثال دے رہا ہوں کہ اگر خدا پاک کا حصہ نکالا جائے تو خدا پاک مال کو آفتوں سے کیسے محفوظ فرماتا ہے، یہ شاہ صاحب نے مجھے خود بتایا۔ ادھر آیا سیلاب دریائے ستلج میں، دوسرے سیدوں نے کبھی بھی عشر کا خیال نہیں رکھا، ان کی بستی اساتذہ علاقے کے جن جن لوگوں نے نہیں خیال رکھا عشر، سیلاب آیا، سب فصلیں تباہ ہو گئی۔ خدا کی شان، شاہ صاحب ہر سال حصہ عشر کا مکمل نکالتے ہیں، اور ان کا بہت زیادہ لاکھوں میں عشر ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل سے اسی سیلاب سے ان کی فصل کو کچھ نہیں ہوا، حالانکہ وہ بھی دریا کے کنارے پر ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بھائی بدبختی ہے کہ دینے والا جو ہے اس کے حصہ دینے سے گریز کرنا بہت بڑی بدبختی۔ بس انسان کو اتنا ہی سوچنا چاہیے کہ اگر میں ادھر سے
دل میں اس کی جگہ نہیں بناؤں گا تو وہ اپنے رحمت کے کارخانے میں میری جگہ نہیں رکھے گا تو پھر کیا ہوگا، یہ سوچنا چاہیے۔ اور پھر ایسے لوگوں پر جب آفتیں آتی ہیں اور مال ہلاک ہوتا ہے پھر کہتے ہیں پتہ نہیں یار کون سی غلطی ہو گئی ہے، یار پتہ نہیں نقصان ہو گیا بہت بڑا، ابھی کون سی غلطی پوچھ رہا ہے، پتہ نہیں کون سی غلطی، بے وقوف غلطی تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ اگر نہیں معلوم کہ شریعت پاک کا کوئی حصہ ہے تو ہمارا بیان سننے کے بعد انشاءاللہ سب کو معلوم ہو جائے گا، جو سنیں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ حصہ ہمارے مال میں ہے یا نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ اللہ اکبر۔ یہ قانون آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جس فصل کو تیار کرنے میں پانی، مشقت یا قیمت والا تو اس میں دینا ہے عشر، اپنا نصف عشر یعنی 20واں حصہ، اور جس میں مشقت یا قیمت دونوں نہ ہو اس میں آپ کا فرض بنتا ہے کیا دینا، 10واں حصہ۔ بولو، ایک عشر ہے ایک نصف عشر۔ اللہ اکبر۔ یہ ابتدائی کلیہ قانون سمجھنے کے بعد اب حکم شرعی کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ حکم شرعی کے محل کے حوالے سے، یعنی اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سی فصلیں ہیں جن کی پیداوار میں عشر ہوتا ہے، اس کے لیے بھی پھر قانون ہے۔ وہ تھا پانی کے حوالے سے پہلا قانون، اور یہ قانون ہے پیداوار کے حوالے سے۔ اب دوستو، ایک پیداوار ہوتی ہے مقصود، یعنی آپ کا فصل سے اصل مقصد وہ ہوتا ہے، وہ پیداوار۔ جیسے گندم کی فصل ہے، اس سے اصل مقصد گندم ہوتی ہے۔ اسی طرح دیگر جو بھی غلہ ہے اس کا بھوسا، توڑی، وہ مقصد نہیں ہوتا، مقصد غلہ اور اناج اور دانہ ہوتا ہے۔ پہلے دوروں میں یہی ہوتا تھا۔ تو عشر اس مقصود اور غلے میں واجب ہوگا، اس کا بھوسا، توڑی وغیرہ جو مقصود نہیں ہوتی تھی
اس میں عشر نہیں ہوتا تھا. کماد ہے، کماد کا رس مقصود ہوتا ہے. اس کا جو پھوگ ہوتا ہے، جو اس کا چھلکا پیچھے بچ جاتا ہے مواد، پنجابی والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو کماد کا رس نکال لیا، پیچھے جو پھر پھوگ بھی ہو گیا. ہاں، پچھی کہتے ہیں، لد کہتے ہیں. کہ اس کو سمجھ رہے ہو نا؟ پھر جو اس پھوگ کی بات کر رہا ہوں جس کو بیلنے میں آگ میں ڈالتے ہیں، سمجھ آ گیا؟ وہ بھوگ، اس کا چھلکا، پتے، یہ مقصود نہیں ہوتے. لہذا اس پر زکوٰۃ عشر نہیں ہے. زکوٰۃ ہے اس کے رس پر. رس سے آپ اس کا شیرہ تیار کرتے ہیں، رس سے آپ اس کا گڑ تیار کرتے ہیں، رس سے آپ اس کی شکر تیار کرتے ہیں. تو جو مقصد ہے جس سے کمائی مقصود ہو، یہ خلاصہ ذہن میں رکھنا. فصل کی جس چیز سے کمائی مقصود ہو اس میں عشر ہے. جس سے کوئی کمائی مقصد نہیں ہے، وہ فضول ہے، ایسے اس پر کوئی عشر نہیں ہے. اگر آپ کا مقصد فصل کی جتنے بھی جز ہیں، اس کی جتنی چیزیں ہیں، ان سب سے پیسہ کمانا مقصود ہے، اس سب سے فائدہ اٹھانا مقصود ہے. جیسے آج کل گندم کا بھوسا، توڑی بہت مہنگی بکتی ہے، پہلے اس کی قدر نہیں ہوتی. اسی طرح یہ گنوں کا پھوگ ہے، دیگر جتنے غلے ہیں ان کی توڑی بھوسا ہو گیا. اب ہر شے بکنے لگ گئی ہے. اب جن حضرات کا مقصد سب چیز کو بیچنا ہے تو پھر سب چیز میں عشر ہو جائے گا. گندم کے دانے ان کا عشر الگ ہو جائے گا، توڑی کا الگ ہو جائے گا. سمجھ نہیں آ رہی بات؟ یہاں مقصد کو دیکھا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں نرکل کانے، سر جانتے ہیں نا؟ سر بوٹے ہوتے ہیں دریاؤں کے ساتھ، ان میں کانے لگتے ہیں جن کی قلمیں بنتی ہیں، جانتے ہیں؟ اب جو سر ہے وہ خود بکتی ہے، اس سے بہت سی چیزیں تیار ہوتی ہیں، جھاڑو بنتے ہیں اس سے. یہ جو چھابیاں ہیں، چھابیوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں. کانے جو ہیں وہ بھی بکتے ہیں، سرکنڈے جن کو کہتے ہیں، سرکنڈے، نرکل، کانے.
حتیٰ کہ میں بہت مدت پہلے ضلع بکھر میں خطابات کے لیے جاتا تھا. ایک ملک صاحب تھے وہاں جو مجھے بلاتے تھے. ان کا کروڑوں کا صرف یہ کانوں کا جنگل بکتا تھا, کروڑوں کا. بہت بڑا رئیس تھا, فوت ہو گئے ہیں, اللہ پاک مغفرت فرمائے. بہت اچھے آدمی تھے. اب جناب نا ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس رقبے میں یہ بوٹے وغیرہ سب کھڑے ہیں کھانے کے, لیکن وہ ان سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا, کوئی آمدن ان سے حاصل کرنے کی خواہش نہیں رکھتا. تو اس کے بوٹوں سرکنڈوں پر عشر نہیں ہوگا. جو ان کو بیچتا ہے, ان کو قیمتی سمجھتا ہے, ان سے دلچسپی رکھتا ہے, ان سے آمدن چاہتا ہے, اس شخص پر جو آمدن آئے گی اس کا عشر ہوگا. سمجھ نہیں آ رہی بات کی. تو یہاں مقصود کو دیکھنا پڑے گا. مقصود کو ایک وہ فصلیں ہیں خود رو اگتی ہیں, گھاس ہے. تسی پنجابی بیٹھے ہو, ایک نو کہندے ہو کاہ, ایک نو کہندے ہو پٹھے. کاہ اور پٹھے میں کیا فرق سمجھتے ہو؟ ایسا پٹھے ان کو کہتے ہیں پنجابی جو بیجے جاتے ہیں, بیج کر حاصل کیا جاتا ہے خوراک کے طور پر, جانوروں کے لیے خوراک کے طور پر, تو اس کو کہتے ہیں پنجابی میں پٹھے. اور جو خود قدرتی طور پر اگتا ہے زمین سے, جیسے تلا ہو گیا, دیگر اس طرح کی چیزیں جو جانور چر کر کھاتے ہیں, تو وہ خود اگتا ہے, خود رو ہوتا ہے, اس کو پنجابی کہتے ہیں. گھا ساری سریکی چوں گھا, لیکن پنجابی پھر گھا نہیں بولتے تو کہا کہنے ہیں. چونا اور شاید ہوتا ہے. اچھا بات سمجھ آئی؟ تو یہ جو ہے نا کہا, آپ کی زمین میں جب ہوتا ہے پیدا, یہ آپ نے خود بیجا نہیں ہے, قدرتی طور پر ہو گیا. اگر آپ اس کی رکھوالی کرتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں, اس کو بڑے کاٹتے ہیں, کاٹ کر بیچتے ہیں, تو کیونکہ آپ کا مقصد اس سے کمائی حاصل کرنا ہو گیا, تو اس پر عشر ہو گیا. اگر یہ آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا, اس طرح کہ آپ اس سے کوئی آمدن حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو بھی چراتا ہے کھاتا, تو کچھ بھی نہیں ہے. کاٹ کے آپ لے آتے ہیں اپنے جانوروں کو ڈالنے کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جو گھاس ہوتا ہے جس کو آپ خود اگاتے ہیں, شٹالا ہو گیا, جوار ہو گئی وغیرہ وغیرہ, یہ آپ اگاتے ہیں. کچھ لوگ ان کو بیچتے ہیں, آپ کاٹ کر اس کو جانوروں کو ڈالتے ہیں, تو اس پر عشر ہو جائے گا, ان پر عشر ہوگا.
تو اس کا مطلب ہے گھاس پر عشر ہے. سبزیاں ہیں، سبزیاں، پھل ہیں درختوں پر، امرود ہے، فلاں فلاں فلاں، ان سے آمدن اور پیداوار مقصود ہوتی ہے. جب مقصود ہوتی ہے تو اس جو پھل اتاریں گے اس میں عشر ہوگا. جو سبزیاں آپ نکالتے ہیں ان میں عشر ہوگا. جو گھاس پٹ ہے، پٹھے، ان میں عشر ہوگا. مکئی ہے، آج کل مکئی کو کئی طرح سے استعمال کرتے ہیں. اس کا سٹا جو ہوتا ہے، چھلی، اس کو الگ، اس کے پھر دانے الگ کر کے پیچھلے جو ٹکڑے بچتے ہیں ان کو الگ بیچتے ہیں. ایسے تو بیج جو ہوگا، جو دانے ہوں گے مکئی کے، ان پر عشر الگ ہوگا. جو ٹکڑے ہیں وہ بکتے ہیں، کروڑوں کے بیچتے ہیں لوگ. یہ فیکٹریوں والے لے جاتے ہیں، بھٹے پر جلانے کے لیے لے جاتے ہیں، ان پر الگ ہوگا عشر. اور جو اس کا گھاس ہے اس کو الگ بیچا جاتا ہے، اس پر الگ ہوگا. سمجھ نہیں آ رہی؟ اب اس کی تین چیزوں پر عشر ہوگا. شاخ پر الگ، یعنی گھاس پر، اس کی چھلی، بالی، سٹے پر الگ، یعنی اس کے اپنا دانے پر. اور دانا جو اتر گیا پیچھے جو بچا اس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں پنجابی؟ ٹکڑے، ڈانڈے بھی، ٹکڑے بھی، تو ان پر الگ عشر ہو گیا. چاول کی فصل ہے، ایسے ایک اس کی ہوتی ہے توڑی، پرالی توڑی کہتا ہوں. کیا ہوتی ہے اس کی؟ ایک پرالی ہے، وہ بھوسا ہے اس کا، وہ بھی آج کل بکتی ہے. فیکٹریوں والے لیتے ہیں، کئی چیزیں تیار کرتے ہیں، اس پر الگ عشر ہوگا. ایک ہے دانا چاول کا، اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، صاف کرنے کے بعد جو چھلکا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ پھک عام لفظ ہے، یہ دو لفظ اور بھی بول رہے ہیں. سمجھ نہیں میرے یار. تو اچھا، یعنی تے و تو، یوں کہو. کچھ اور بھی لفظ بتا رہے تھے. دکی، مقصد کیا؟ چاولوں کا چھلکا جو شیلروں پر باہر پڑا ہوتا ہے. وہ بھی بھوسا ہے. توڑی ہے اس کی چاولوں، وہ الگ بکتی ہے، اس پر عشر الگ ہوگا. سمجھ نہیں آ رہی بات؟ بانس ہے، ایک بانس کا ڈنڈا ہے،
ایک اس کے پتے ہیں، اس کی باریک شاخیں ہیں. جو چیز بھی آپ کی آمدن میں مقصود ہو جائے گی اس پر عشر ہو جائے گا. یہ مسئلے سمجھ آ رہے ہیں کہ نہیں؟ کسی نے سمجھایا ہی نہیں. ایسی باتوں کو تو کسی مفتی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. سمجھ نہیں آئی بھائی؟ یہاں پر ذہن میں رکھنا، جو زمین سے دوائیاں حاصل کی جاتی ہیں جیسے ہری وغیرہ اس طرح کی چیزیں، ان میں عشر نہیں. درختوں سے جو چیز نکلتی ہے، ایک ہوتا ہے پھل اس کا، وہ نہیں. جو اس سے چیز نکلتی ہے، مثلا درخت صنوبر کا درخت، جس سے یہ ایک پھل ہوتا ہے پتلا سا نکلتا ہے یار، اس کھاتے ہیں جی. ادھر اس کے پھل کو کیا کہتے ہیں؟ چلغوز. تو کہتے ہیں اس درخت سے قطران نکلتی ہے، تارکول نکلتی ہے، اس پر نہیں ہے. چیڑ نکلتی ہے درخت سے، اس پر نہیں ہے. ایسا بیج فصل کا جو مقصود نہیں ہوتا، جیسے خربوزہ ہے، ہندوانا ہے، گرما ہے، جب بھی کوئی خرید کر کے لے جاتا ہے تو اس کا مغز اور گری جو ہوتی ہے نا، وہ تو مقصود ہوتا ہے، لیکن بیج تو ہر کوئی پھینک دیتا ہے نا، وہ مقصود نہیں ہوتا. لہذا ان کے بیج پر بھی عشر نہیں. ایسا بیج جو مقصود نہ ہو، آپ کے خرید و فروخت میں وہ مقصود نہ ہو تو اس پر عشر نہیں ہوتا. تو 3 چیزیں علماء نے مستثنا لکھی ہیں. دوائیاں، کیا دوائیاں؟ درختوں سے حاصل کی جانے والی چیز جیسے چیڑ وغیرہ. سمجھ نہیں آ رہی؟ اور تیسرا، ایسا بیج جو زراعت سے مقصود نہیں ہوتا. ان تینوں چیزوں پر عشر نہیں ہے. یہ میں فتح القدیر سے بیان کر رہا ہوں، جو شرح ہے ہدایہ شریف کی. اسی ضمن میں یہ جو صاحب فتح القدیر ہیں نا، ان کو علماء کے پاس مشہور کیا گیا ہے کمال ابن حمام. اعلی حضرت ان کو کہتے ہیں محقق علی الاطلاق. یعنی ہماری فقہ کی کتابوں میں، اصول کی کتابوں میں جہاں پر یہ کہا جائے کہ محقق نے ایسا ہی کہا، تو کیونکہ محقق کا لفظ مطلق بولا جا رہا ہے، تو فوراً یہاں سے یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ کمال ابن حمام ہے. تو یہ میں نے 3 چیزیں جو مستثنا بتائی ہیں نا، یہ امام ابن حمام نے فتح القدیر میں رکھی کہ ان 3 چیزوں پر عشر نہیں ہے. عشر نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟
اس سے آپ کو پتہ چل گیا عشر کا تعلق زمین سے اگنے والے فصلوں اور اشیاء کے ساتھ ہے، باقی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ عشر کا تعلق نہیں، وہ اور زکوٰۃ ہے ان کی، ہر چیز کی الگ الگ زکوٰۃ ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ عشر کس شخص پر ہوتا ہے، کن فصلوں پر ہوتا ہے، وضاحت ہو گئی، سمجھ نہیں آئی بات ہوئی ہے وضاحت۔ اب کیا بتانا ہے؟ وہی ایک زمین کا مالک ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، وہ خود فصل اگاتا ہے، ایک مالک نہیں اس سے زمین حاصل کرتا ہے، بات سمجھنا، اور پھر یہ فصل گاڑتا ہے، لگاتا ہے۔ یہ جو مالک سے زمین لیتا ہے نا خرید و فروخت کے بغیر، یہ ہوتے ہیں دو قسم کی، ایک وہ ہوتے ہیں جو زمین کرائے پر لے لیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں جی فلاں نے ٹھیکے پر زمین لے لی، ایسے ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، سال کے بعد ٹھیکہ دیتا ہے، جیسے آپ نے مکان لے لیا، مکان کا ماہانہ یا سالانہ آپ کرایہ رکھ لیتے ہیں، دکان کا رکھ لیتے ہیں، اسی طرح اس نے زمین لے لی، وہ ٹھیکیدار ہے۔ اس کو ہمارے اسلام کی زبان میں کہا جاتا ہے مستاجر، یعنی اجرت پر لینے والا۔ جو زمین کا مالک ہے اس کو بولتے ہیں موجر، وہ اجرت پر زمین کو دینے والا ہے، وہ ٹھیکیدار ہوا، یہ مالک ہوا، سمجھ آ رہی؟ ایک دوسرا شخص ہوتا ہے، وہ مالک سے زمین لیتا ہے، حصے پر، کیا اس حصے پر لینے کو اسلام کی زبان میں کہتے ہیں مزارعت۔ جو یہ حصے پر لینے والا ہے اس کو کہتے ہیں مزارع، سالی سرائے کیے چوکا مزیرے لفظ ہے مزارع۔ اب بات سمجھنا، مزارعت اس کا مطلب ہوتا ہے یہ طے ہوا دونوں میں کہ جو پیداوار ہوگی اس کا کچھ حصہ میں لوں گا، کچھ حصہ تو لے گا۔ اس کو بٹوارا بھی کہتے ہیں، بولو کیا کہتے ہیں؟ ہاں بٹوارا، تقسیم کر لیتے ہیں پیداوار کو۔ یہ جو ہے نا بٹوارا، مزارعت، حصے داری پر زمین رکھنا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ بالکل باطل ہے، جائز نہیں ہے۔ صاحبین جو ان کے شاگرد کریم تھے، امام ابو یوسف، امام محمد، ان دونوں کے نزدیک یہ صحیح ہے، اور فتویٰ جو دیا جاتا ہے وہ امام صاحب کے قول پر نہیں دیا جاتا، صاحبین کے قول پر دیا جاتا ہے، یعنی صاحبین کے بعد سب تمہارے حنفی اماموں نے صاحبین کے مذہب کو لیا، امام صاحب کے مذہب کو چھوڑ دیا۔ دلائل ان کے پاس ایسے جمع ہو گئے جن سے پتہ چلا کہ نہیں، صحابہ کرام ایسا کرتے تھے،
مزارعت پر زمین لیتے تھے، حصے پر زمین لیتے دیتے تھے، لہذا یہ صحیح ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب یہاں پر تنبیہ کرتا ہوں، ایک ڈاکٹر ہے اسرار، فوت ہو گیا ہے، وہاں بھی تھا ڈاکٹر اسرار، سنا نیٹ پہ بہت آتا ہے وہ، اس نے اور اس کے بعد جاہلوں نے شوشہ چھوڑ دیا، وہ جی حصے پر زمین لینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اب لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی، بھائی وہ تو حرام ہے، وہ تو یہ ان کی خیانت اور دغا بازی ہے، ان کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں نے جو مذہب اختیار فرمایا، جو بات اختیار کی، جو وہ ہے کہ مزارعت درست ہے اور فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے، اور یہ قانون ہے فقہ حنفی کا کہ امام صاحب کے شاگردوں نے جو مذہب لیا اور بعد میں تمہارے فتویٰ دینے والے اماموں نے اس کو پسند کیا، تو اس کا مطلب دوسرا یہ ہے کہ سمجھو امام صاحب نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، اب امام اعظم کا مذہب وہی ہے جو فتویٰ دیا جا رہا ہے، جس پر فتویٰ دیا جا رہا ہے، اب وہ مذہب ہوگا جو مذہب ان کا اپنا تھا وہ چھوڑ دیا گیا، انہوں نے سمجھو چھوڑا۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کو بولتے ہیں او بھائی ایک فتویٰ صریحی، ایک فتویٰ ضمنی۔ یہ فتویٰ ضمنی ہے کہ اگر صاحبین کے دور میں امام صاحب ہوتے اور حالات کو دیکھتے، دلائل پر نظر ڈالتے، تو وہ بھی وہی فتویٰ دیتے جو صاحبین نے دیا تھا۔ اس کی جہالت ہے، کیونکہ وہ ایسے رسم المفتی وغیرہ یہ قواعد جو ہوتے ہیں وہ جانتا نہیں ہے، وہاں بھی مذہب کا بندہ ہے، بس فقہ کی کتاب میں امام صاحب کا قول پڑھا اور دھوڑ میں ٹٹو چھوڑ دیا۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ لہذا مزارعات صحیح ہے، حصے داری پر بھی دینا صحیح ہے۔ اب بات سمجھنا، جو زمین لیتا ہے جس کو ہم پہلا شخص جس کو ہم کہہ رہے ہیں ٹھیکیدار، مستاجر، کیا کہہ رہے ہیں؟ مستاجر۔ ایک ہے مالک، اس کو کہہ رہے ہیں موجر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ موجر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مستاجر کے متعلق فرماتے ہیں اس پر عشر نہیں، یعنی جو ٹھیکے پر لینے والا ہے اس پر عشر نہیں، عشر مالک پر ہے۔ امام صاحب کا کیا مذہب ہے؟ ٹھیکیدار پر نہیں، مالک پر ہے۔ مالک کیسے ادا کرے گا؟ اس کے پاس تو پیسہ آئے گا، اس کے پاس پیداوار تو نہیں آئے گی۔ تو عشر تو پیداوار پر ہوتا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا بھائی ایک پیداوار حقیقی ہے، وہ جو فصل ہے جو آپ کے پاس حاصل ہوئی، جیسے گندم کے دانے، یہ پیداوار ہے، لیکن حقیقی طور پر یہی پیداوار ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو پیسہ آ رہا ہے یہ بھی پیداوار ہے، لیکن یہ پیداوار حکمی ہے، یعنی شریعت نے اس کو بھی پیداوار قرار دے دیا۔
جب اس کو بھی پیداوار قرار دے دیا تو یہ پیداوار کیا بن گئی؟ حکمی. جب حکمی ہو گئی، اب جو رقم اس نے حاصل کی ہے اس رقم کو تقسیم کیا جائے گا یا تو 10 حصوں میں یا 20 حصوں میں. سمجھ نہیں آئی؟ اگر یہ رقم جس فصل کی ہے وہ ہے 10ویں حصے والی تو اس رقم کے 10 حصے ہوں گے. اگر وہ ہے 20 حصوں والی، 10 اور 20 حصے کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں. تو 20 حصوں میں رقم تقسیم کرے گا. مثلا اگر 20 روپے ہے تو 1 روپیہ عشر. اگر وہ 10ویں حصے والی فصل اس کی یہ رقم ہے تو 10 روپے کا 1 حصہ 1 روپیہ یہ عشر نکالے گا. امام صاحب کے 2 شاگرد صاحبین جن کو کہا جاتا ہے، 2 سنگی جو امام صاحب کے پاس اکٹھے پڑھتے رہے، امام ابو یوسف امام محمد، یہ 2 کیونکہ اکٹھے پڑھتے رہے اس وجہ سے انہوں نے کہتے ہیں صاحبین. تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ عشر مالک پر نہیں ٹھیکیدار پر ہے. سمجھ نہیں آ رہا؟ کس پر ہے؟ اب یہ تو عام معلوم ہوگا کہ 2 میں سے 1 پر ضرور ہے، یا مالک پر. بولو تو صحیح. ناچیز نے شامی شریف کو پڑھنے کے بعد ایک درمیانہ راستہ سمجھا. وہ درمیانہ راستہ یہ ہے کہ دیکھا جائے بات سمجھنا، دیکھا جائے بچت کو. اگر زمین کا مالک ہے، زمین اتنی ہے کہ جو ٹھیکہ یہ وصول کرتا ہے اس سے اس بیچارے کا جو ضرورت کا خرچ ہے، سال کا 6 مہینے کا، وہ جتنا فصل آنے پر وقت لگتا ہے وہ بھائیو اگر اس کا گھر کا خرچہ ضرورت پورا ہوتا ہے اس سے اور پھر یہ بچتا ہے، یہ خدا کے پاس اس نے جانا ہے، اس کو خود معلوم ہوگا. اگر بچتا ہے کچھ تو پھر سارے کو تقسیم کرنے سے پہلے، یعنی خود استعمال کرنے سے پہلے رکھ لے، رکھ کر اس کا 10واں حصہ مالک عشر دے دے. اگر بیچارہ کی زمین اتنا ہے کہ یہ دیتا ہے اور جو آتا ہے اس کا تو مہینہ یا 6 مہینے 3 مہینے مشکل گزرتے ہیں، بیچارہ اس کے بعد محنت مزدوری الگ کرتا ہے اپنے نان و نفقہ، اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے. تو میرے خیال میں یہاں کوئی انصاف نہیں کہ اب کہو تم بھی عشر ادا کرو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بات سمجھنا. اب آ گیا ٹھیکیدار. ٹھیکیدار بیچارے کو جو بچا، وہاں پر بھی یہی چیز دیکھو، اس کو بچت حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ایک بیچارہ خرچہ کر کر مر جاتا ہے، فصل اٹھاتا ہے تو بچتا کخ نہیں، خرچوں میں پورا ہو جاتا ہے. اب تم آ جاؤ اور کہو امام صاحبین کے فتوے کے مطابق نکالو.
وہ خدا را اب اس بیچارے کے لیے امام اعظم کا فتویٰ دے دے. اب سمجھ آئیے، اس کو کہتے ہیں تفقہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی دین کی سمجھ جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، دونوں اماموں کی باتوں کو سامنے رکھ کر آپ کو ایک مسئلہ کشیر کر کے دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ کسی پر بھار بوجھ نہیں ہوگا. اگر اس سے وہ خدا دیکھ رہا ہے اس کا، اگر اس کے پاس اتنا آمدن آتی ہے کہ بچت ہوتی ہے، گزارا چلتا ہے ٹھیکیدار کا، اب اس کا فرض بنتا ہے خرچے نکالنے سے پہلے جتنا ہے اس کا 10واں 20واں جو بھی بنتا ہے. زیادہ تر ہمارے علاقوں میں 20واں حصہ بنتا ہے، پہاڑی علاقوں میں 10واں بنتا ہے، سمجھ پوٹھوار علاقوں میں، کیونکہ وہاں پر پانی صرف بارش کا آتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی بات کی. ہمارے علاقوں میں 20واں حصہ بنتا ہے تو 20واں حصہ یہ ادا کرتا. میں نے علامہ شامی رحمہ اللہ کے فتاوی جو حاشیہ شریف ہے اس کو میں نے دیکھا، انہوں نے یہی کیا. کچھ حضرات نے فتویٰ دیا امام صاحب کے قول پر، کچھ نے فتویٰ دیا صاحبین کے قول پر. امام شامی لکھتے ہیں فلاں، میں اب اس میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ آپ کو سمجھ، فلاں زمین فلاں مزارع ان پر اگر بیچارے صاحبین کے مذہب کو لیتے ہیں، وقف کی زمین کا مسئلہ ہے، اگر صاحبین کے مذہب کو لیتے ہیں تو بیچارے سراسر نقصان میں جاتے ہیں. تو فرمایا وہاں پر حق بنتا ہے امام صاحب کے مذہب کو لینا چاہیے تاکہ بیچارے وہ بچ جائیں. اس سے پتہ یہی چلا کہ ہم نے دونوں کے حال کو دیکھنا ہے. جس کا حال وزن اٹھانے کے قابل ہے اس پر دینا. اب اگر دونوں ایسے ہیں کہ بچت دونوں کو ہوتی ہے، گزارا صحیح دونوں کا چلتا ہے، تو اب پھر عشر دونوں پر ہوگا، مالک بھی دے گا اور مستاجر بھی دے گا. سمجھ نہیں آ رہی. اب رہا وہ دوسرا شخص جس کو مزارع، یہ مستاجر تھا ٹھیکیدار، اس کی اور مالک کے متعلق وضاحت کر دی. اب رہ گیا دوسرا جو مزارع ہے، حصے دار ہے. بات نہیں سمجھا. یہاں پر بھی وہی کلیہ چلانا ہے. اگر دونوں کا حال اس مرتبہ ایسا ہوا کہ نہ مالک کا گھر پورا ہوتا ہے بیچارے کا، نہ ٹھیکیدار کا، تو کسی پر نہیں. دونوں کا پورا ہوتا ہے تو دونوں پر ہے. صاحبین میں سمجھ نہیں آ رہی. ناچیز کو یہ سمجھ آیا اس موقع پر. سمجھ نہیں آ رہی. یہاں ایک اہل علم کے لیے لطیفہ چھوڑتا ہوں.
صاحبین کے نزدیک مستاجر پر عشر ہے جیسے بتایا ایسے. اب بات سمجھ میں. اور پھر صاحبین کے نزدیک جس پیداوار پر زکوٰۃ ہے اس کے لیے دو چیزیں شرط ہیں. ایک تو نصاب ہو تقریباً 30 من. پیداوار کتنا ہو؟ 30 من. دوسرا ثمرہ باقیہ کہ مالک کے پاس سال تک بغیر کسی لاگت کے وہ پھل موجود رہے. 1 سال تک بغیر کسی لاگت کے موجود رہے. جیسے گندم ہے، آپ اس میں گولیاں رکھ دیتے ہیں، کوئی چیز رکھ کر سال پڑی رہتی ہے، 2 سال پڑی رہتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آپ کے پاس بغیر لاگت کے نہیں. مثلا آلو ہے، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، کنو ہے، ان کو رکھنا پڑتا ہے سٹوروں میں. وہ نہیں، جن کو سٹوروں میں رکھنا پڑتا ہے اس طرح کی لاگت اور اس طرح کے عمل سے وہ سال رہ سکتے ہیں ورنہ نہیں رہ سکتے. تو جو سال لاگت کے بغیر رہ جاتے ہیں صاحبین کے نزدیک ان میں عشر ہے، جیسے گندم، چاول وغیرہ. لیکن یہ پھل سبزیاں صاحبین کے نزدیک کیونکہ یہ سال نہیں رہ سکتے بغیر لاگت کے، ان کے نزدیک ان میں گھاس ہے وغیرہ، ان میں کوئی عشر نہیں ہے. اب بات سمجھنا. تو صاحبین کے نزدیک مستاجر پر عشر ہے. سمجھ نہیں آ رہی. اب یہ مسئلہ یہاں ان کا لینا اور پھر فتویٰ دینا کہ گھاس وغیرہ سبزیاں سب میں عشر ہے، یہ صاحبین کے مذہب کے خلاف ہے. کیونکہ صاحبین کے مذہب میں تو ان چیزوں پر ہے ہی نہیں. تو ٹھیکیدار پر عشر رکھنا اور وہ بھی سبزیاں، ترکاریاں، پھلوں میں، یہ بن جائے گا حکم ملفق. اور حکم ملفق باطل ہے. میں مفتیوں پر حیران ہوں، حکم ملفق باطل بھی سمجھتے اور فتوے یہ چلاتے ہیں. اور میں حکم ملفق کو باطل نہیں سمجھتا. اللہ کے فضل و کرم سے ان کے گھر سے ہی میں نے ان کے خلاف دلیل پیش کر دی. لہذا حکم ملفق صحیح ہے، باطل نہیں ہے. اللہ جل شانہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. لہذا تمام مسلمانوں پر فرض بنتا ہے، ضروری ہے کہ جس طرح ہم نے وضاحت پیش کی ہے اس طرح اپنا اپنا عشر جو بنتا ہے وہ ضرور نکالیں، اور ہر فصل کا جو میں نے وضاحت کی ہے اس کا نکالیں. اللہ جل شانہ ہر شر سے محفوظ فرمائے.